درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 177 پڑھیں گے۔ اس آیات میں اہل کتاب کے مذہبی پیشواؤں کو خصوصاً اور عام مذہبی لوگوں کو عموماً بتایا گیا ہے کہ مذہب کی چند بے روح علامتوں اور ظاہری رسموں کو ادا کر دینا اور صدیوں کے توارث سے تشرع کی ایک خاص ظاہری شکل کو اصل دین سمجھنا اور صرف ضابطے کی خانہ پوری کے طور پر چند مقرر مذہبی اعمال کو انجام دینا اور انہی میں خود کو بھی الجھانا اور قوم کو بھی الجھانا، یہ دینداری نہیں، یہ نیکی نہیں۔ جس طرح ہم صرف ظاہری رسومات پر زور دیتے، ظاہری جو مذہبی وضع قطع ہے اسی پر ہم زور دیتے، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ظاہری رسومات ہے ان کی روح کیا ہے، ان میں چھپی ہوئی جو مقاصد ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو ظاہری تشرع ہے، یہ جو ظاہری وضع قطع ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ میں نے سیاہ پگڑی میں نے پہنا ہے، کالی پگڑی میں نے پہنا ہے۔ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس رسم میں، اس ظاہرداری میں کیا حکمت ہے، تو شاید میں نہیں بتا پاؤں۔ تو ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام مذہبی لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ جو ظاہری رسومات کو تم نے دین سمجھا ہے، ظاہری وضاقت کو تم نے دین سمجھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے، اصل نیکی کچھ اور ہے۔ یہ تو علامات ہے، یہ تو ذرائع ہے مقاصد تک پہنچانے کا۔ ہم سیڑھی لگاتے اوپر چڑھنے کے لیے، سیڑھی مقصد نہیں ہوتا، سیڑھی ذریعہ ہے مقصد تک پہنچانے کا۔ اگر وہ ذریعہ مجھے مقصد تک نہیں پہنچائے تو پھر سیڑھی کا کیا فائدہ۔ ہم کھانا کھاتے، یہ ایک ذریعہ ہے، مقصد کیا ہے کہ ہم غذائیت لے لیں، ہم انرجی حاصل کر لیں۔ تو ان آیاتوں میں آپ ذرا دیکھنا پھر کہ مذہبی لوگ وہ دین سے کیا معنی اور مطلب لیا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ اصل نیکی کیا ہے، اصل دینداری کیا ہے، دین کی روح کیا ہے، دین کے مقاصد کیا ہے۔ اللہ نے اتنے نبیوں کو، رسولوں کو کیوں مبعوث فرمایا، اپنی کتابوں سے انسانوں کو کیوں نوازا، صرف اس لیے کہ وہ بس کچھ ظاہری رسومات کو دین سمجھے اور اسی میں الجھے۔ تو سورہ بقرہ آیات 177 تو فرمایا لیس البر، نہیں ہے بر، نہیں ہے بر نیکی، ان یہ کہ تولو وجوہکم، تم پھیرو اپنے چہروں کو، قبل المشرقی والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف۔ یہ سمت پرستی، مشرق اور مغرب کا جھگڑا جو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بنایا تھا، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مشرق اور مغرب میں محدود کیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ کی برکات، انوارات وہ مشرق کی طرف اور اللہ تعالیٰ اسی طرف، عیسائی کہتے تھے، اور یہودی بولتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغرب کی طرف، اس کے انوارات، تنزلات، توجہات، اس کی رحمتیں، اور وہ خود نعوذ باللہ۔ جس طرح ہم نے بھی مسلمانوں نے مغرب کو دین سمجھا ہے نا، ہمارا بھی خیال ہے کہ مغرب میں جو ہے نا اللہ کے انوارات، مشرق میں کچھ بھی نہیں ہے، مشرق میں کچھ نہیں، اور توجہ ہم اسی طرح کرتے کہ وہاں انوارات ہے، وہاں تنزلات ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اور مشرق میں کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ ظاہرداری ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ میں نے کالی پگڑی پہنا تو میں نیک انسان بنا، دوسرے نے سفید پہنا تو وہ ان سے نیک بنا۔ یہی الجھاؤ ہے نا کہ اللہ کا نظر، میں کہتا ہوں کہ کالی پگڑی میں وہ اس وقت مجھ پر کرم کرے گا کہ میں جو ہے نا ایک ظاہری وقت اپناؤں گا، کرتا پہنوں گا، کالی پگڑی پہنوں گا، ایک شلوار پہناؤں گا، اور آپ سے اللہ تعالیٰ اس لیے نفرت کرتا ہے کہ آپ نے ٹائی پہنا ہوا، کرتے کی وجہ آپ نے شرٹ پہنا ہے، شلوار کی وجہ آپ نے جو ہے نا پینٹ پہنا ہے، اور میرے بال جو ہے نا دائیں طرف ہے تو اللہ کا کرم ہے مجھ پر، تجھ پر اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے بال جو ہے وہ بائیں طرف۔ اور میں نے اپنے ہاتھ نماز میں سینے پر رکھا تو اللہ کی مجھ پر کرم نوازی ہے، تجھ پر اس لیے نہیں ہے کہ تو ناف پر رکھتا ہے۔ میں زور سے آمین کہتا ہوں تو اللہ کا پورا کرم مجھ پر ہے، تجھ پر اس لیے نہیں ہے کہ تم آستہ سے آمین کہتے۔ تم کیوں کہتے ہو کہ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا؟ تم جھوٹ بولتے ہو، وہ سفید تھا۔ تو ان فروعی مسائل میں، ان جزئی مسائل میں اور ان سمتوں میں ہم نے اللہ کو نسب اللہ محدود کی کہ اللہ کو اگر محبت ہے تو وہ سیاہ رنگ سے ہے، اگر اللہ کو محبت ہے تو سبز رنگ سے ہے، اللہ کو محبت ہے کوئی کہتا ہے سفید رنگ سے، اللہ کو اگر محبت ہے تو وہ زرد رنگ سے ہے نا۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ بس میں نے کرتا پہنا، ایک ظاہری وضاحت اپنایا، کچھ رسومات کو پابندی کے ساتھ بجا لایا، بس میں نیک انسان۔ اور عیسائیوں نے بھی کچھ توارث سے لیا، کچھ رسومات، کچھ ظاہرداری، انہوں نے کہا ہم نیک۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی، اسی طرح باقی مذاہب والوں نے بھی۔ آج آپ ریسرچ کریں تمام مذاہب میں، صرف آپ کو فرق کیا ہوگا؟ ظاہری رسومات کچھ الگ ہوگی۔ مسلمان ظاہری رسومات کو ایک طرح بجا لائے گا، غیر مسلم اس کو اور طرح بجا لائے گا۔ پھر مسلمانوں میں آپ آئے، تمام فرقوں میں آپ جائیں، آپ کو کیا فرق نظر آئے گا؟ ایک نماز کو ایک طرح پڑھے گا فرقہ، دوسرا اس کو دوسرے طریقے سے پڑھے گا۔ ایک نے ایک طرح کا لباس پہنا ہے مذہبی، دوسرے نے دوسرے قسم کا پہنا۔ آپ ہندوستان میں جائے، پنڈت صاحب کو دیکھیں، اس نے اپنا ایک مذہبی لباس پہنا ہے، اس کا خیال ہے کہ جو یہ میرا لباس ہے یہی نیکی ہے۔ پھر آپ ہمارے ہاں جائے، جو ہمارے مذہبی پیشواؤں نے پہنا، ہم کہتے ہیں یہ نیکی ہے۔ آپ عیسائیوں میں جائے تو وہ جو پادری صاحب لباس پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی چیز، یہی دینداری۔ آپ یہودی ربی کے پاس جائے دیکھے تو آپ کہتے ہیں، وہ کہے گا یہ دین۔ ایک بدھسٹ کے پاس جائے تو وہ جو اس نے پیلے کپڑے پہ، وہ کہتا ہے یہ دین۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کو آپ ذرائع بنا لے لیکن یہ اصل دین نہیں ہے، یہ علامات ہے، یہ علامات ہے۔ یہ جو ہم رخ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف، یہ صرف اس لیے کہ انتظامی حوالے سے ہم میں اجتماع پیدا ہو جائے، ہم میں یکسوئی پیدا ہو جائے، جدھر جدھر مسلم ہے وہ سب ایک رخ پر آ جائے، ایک رخ پر ہو جائے۔ انسان ہمیشہ ذرائع سے اصل مقصد تک پہنچتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ذرائع کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں کہتا کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں، آپ حج کا جو حج ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ ہم ان چیزوں کو نہیں، کم سے کم یہ بولے کہ اس نماز سے مجھے ملنے والا کیا ہے، اس نماز کی روح کیا ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح روزہ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہ فلم تزدہ من اللہ الا بعدا، نماز کے بارے میں بعض ایسی نمازیں ہیں کہ وہ بجائے اس کا کہ اس نمازی کو اللہ سے قریب کرے، لیکن یہ نماز اس کو اور دور کر دیتا، بجائے کہ نماز انسان کو بدی سے روک دے، اس کو اللہ سے قریب کر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلم تزدہ من اللہ الا بعدا، یہی نماز یہ دوری کا سبب بن جاتا۔
اور روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ تم جھوٹ سے باز آ جاؤ، اپنے نفس پر قابو پاؤ، جھوٹ پر عمل پیرا مت ہو جاؤ، ایک سچا انسان بنو. اگر تیرا روزہ تجھے ایک سچا انسان نہیں بناتا اور جھوٹ سے تم رکتے نہیں، نفس پر تم کو قابو نہیں، ضبط نفس تم نے نہیں، تو تیرا جو پیاس ہے اور بھوک ہے اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں. تو اللہ نے فرمایا لیس البر، بر پتہ ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ بر بنیادی طور پر یہ تو عربی کا لفظ ہے نا، بر عربی کا لفظ ہے، اس کا بنیادی ترجمہ ہے ایک چیز کو، یعنی ایک چیز کا حق ادا کرنا، صحیح معنوں میں کسی چیز کا حق ادا کرنا، اور ایک چیز میں وسعت، ایک چیز میں زیادتی اور وفاداری، کامیابی، کشادگی، بلائی. اللہ کہتا ہے اللہ کا انسانوں پر حق، ایک خالق کا مخلوق پر حق، جب تک اس حق کو اس مخلوق نے، انسان نے بجا نہیں لایا تو وہ نیکی تک نہیں پہنچتا. اب اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ تو اللہ اپنے کلام میں بھی بتائے گا نا، اپنے رسولوں کے ذریعے میں بتائے گا. کیا اس کا حق یہی ہے مجھ پر کہ میں کالی پگڑی پہنوں؟ حاجی صاحب آپ پر یہ حق ہے کہ آپ ایک سفید ٹوپی پہنیں، اس پادری پر یہ حق ہے کہ وہ ایک بہت لمبی ایک بہت بڑا ٹوپی پہنے، یا کچھ اور ہے؟ اسی طرح انسانوں کا حق اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان پر رکھا. ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا بر کا مطلب ہے کسی کے حق کو خوش دلی کے ساتھ پورا کرنا، اور بر کامیابی کو بھی کہتے. یہ جو ظاہری ہم رسومات کی بجاوری کرتے سارے مذہبی لوگ، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اس میں کیا کامیابی ہے، مذہبی لوگوں نے جو آج رسومات پر عمل کر رہے، اگر ہم سے کوئی ایتھیسٹ، کوئی دہری جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ پر بلیو نہیں اس کا، وہ ہم سے پوچھے کس میں جو ہے نا کیا کامیابی ہے، اگر وہ ہم سے پوچھے تمہاری نماز میں کیا کامیابی ہے، اس سے اللہ کا کون سا حق ادا ہوتا ہے اور اس سے بندوں کا کون سا حق ادا ہوتا ہے، اس میں کیا بلائی ہے، تو اس کا ہم جواب کیا دیں گے؟ پھر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ جو حج پر آپ جا رہے 10-10 لاکھ روپے آپ خرچہ کر رہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کون سا حق ادا ہو رہا ہے اور بندوں کا کون سا حق اس میں ادا ہو رہا ہے، اور اس میں کیا بلائی ہے، کیا کامیابی ہے، کیا کشاد، تو ہم اس کو کیسا مطمئن کریں گے؟ یا ہم لوگ عیسائیوں سے پوچھیں کہ آپ یہ جو مذہبی اعمال بجا لاتے، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کون سی نیکی ہے، یہ کون سی بلائی کا تم کام کر رہے ہو، اس سے اللہ کا کون سا حق تم پورا کر رہے، اس سے بندوں کا کون سا حق پورا ہو رہا ہے، تو ہمیں جواب دیں گے. اسی طرح ہم ایک پنڈت سے پوچھیں کہ جو مندر میں تم رسومات کو بجا لاتے ہو، اس میں کیا بلائی ہے انسانوں کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کون سا حق ادا ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا نا لیس البر، بلائی کا کام، وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کامیابی، نیکی، یہ نہیں ہے کہ تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم جو ہے نا مشرق کی طرف منہ کر رہے ہو تو تم کامیاب انسان، وہ مغرب کی طرف کر رہے تو وہ کامیاب. مغرب والا مشرق والے کو کہتے کہ تم ناکام ہو، وہ اس کو کہہ رہے کہ تم ناکام، اسی میں تم الجھے ہوئے. آج جتنے مذہبی پیشوا ہے انہوں نے ہمیں کس چیز میں الجھایا ہو؟ فروعی مسئلوں میں، انہی علامتوں میں، انہی ظاہری رسوم میں. نیکیوں میں تو کوئی بحث نہیں ہو رہا. نیکیوں میں اب دیکھیں سچائی ایک نیکی ہے، سچائی ایک نیکی ہے، اس پر آپ دیکھیں گے تو مذہبی پیشوا بہت کم بات کریں گے.
کہ ابھی عدل انصاف ایک نیکی ہے. آپ دیکھیں گے کہ مذہبی لوگ جدھر بھی ہوگا عدل پر بہت کم بات کریں گے, سچائی پر بہت کم بولیں گے, حقوق انسانیت پر بہت کم بولیں گے, احترام انسانیت پر بہت کم بولیں گے, توحید پر بہت کم بولیں گے. اگر وہ بولیں گے تو مشرق اور مغرب کا بحث لائیں گے. کوئی مشرق میں الجھا ہوا ہے, کوئی مغرب, کوئی اللہ کو مغرب میں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی اس کو مشرق میں ڈھونڈ رہا ہے. کوئی کہتا ہے اللہ مشرق میں ہے نعوذ باللہ, کوئی کہتا ہے اللہ مغرب میں. یہ چیز یہ ہے نا. تو اللہ نے فرمایا یہ جنگ نہیں, اس الجھاؤ کو چھوڑو. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف منہ کر لیا اور دوسرے نے مغرب کی طرف کر لیا, یہ نیکی نہیں ہے. فروعی مسئلوں میں کیوں تم الجھتے ہو؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ ولا تتفرقوا فیہ. سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا, سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا, اور دین نے انسانوں کو ایک رخ دیا. تمام دین نے انسانوں کو خدا پرستی کا درس دیا. تمام ہر دین میں جو اس میں جو ہے نا, اس میں دو چیزوں کا بڑا لحاظ رکھا ہے. ایک انسان پر اللہ کا کیا حق جو اس کا خالق, اور اس حق کو اس نے کیسا پورا کرنا, اور ایک انسان کا انسان پر کیا حق, جس کو ہم دوسرے الفاظ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کہتے. اس میں کیا جھگڑا ہے؟ اس میں کیا جھگڑا ہے؟ اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, اصل دین کو چھوڑ دیا, اس روح کو چھوڑ دیا, اور وہ فروعات میں جو ہے نا جھگڑنے لگے. فروعات میں ہمارا اور عیسائیوں کا کون سا جھگڑا ہے؟ یہودی اور عیسائی کا کیا جھگڑا ہے؟ اور یہودی اور مسلم کا کیا جھگڑا ہے؟ آپ ذرا ان جھگڑوں کو جا کر جو ہے نا آپ سرچ کر لے, دیکھ لے. دن رات ضمنی اور فروعی مسائلوں میں جو ہے نا بس یہ لوگ الجھے ہوئے, اپنی سارے توانائی خرچ کر لیں. ولیکن البر, ابھی سنا کہ یہ بلائی کے کام کیا ہے. نمبر 1, من آمن باللہ, نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ وہ تمہارا خالق, پوری کائنات کا خالق, وہی مالک ہے, وہی معبود ہے, وہی حاکم ہے, وہی مطاع ہے, وہی اپنے صفات سے جو اللہ نے بتایا اس سے متصف. اس کو آپ مانتے؟ یہ نیکی کا کام کہ اللہ کو آپ مانتے یا نہیں مانتے. جب تک ہم نے اللہ کو نہیں مانا اس طرح جس طرح اللہ نے جو ہے نا ہمیں بتایا, ایک آدمی اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے, اپنے خالق کے ساتھ نہیں ہے. اس کو اپنا خالق نہیں مانتا, اس کو اپنا مالک نہیں مانتا, اس کو حاکم نہیں مانتا, اس کو مطاع نہیں مانتا, اس کے قانون پر نہیں چلتا, اس کی مشیت پر نہیں چلتا, اس کے دین پر نہیں چلتا, اس کے دین کو نہیں مانتا, پھر آگے سے وہ کیسا بنے گا؟ نمبر 2, والیوم الآخر, نیک آدمی وہ ہے جو آخرت میں حساب کتاب کو مانے گا کہ میرا رب, میرا خالق, جس طرح اس نے پہلی بار مجھے پیدا کیا اور اس نے مجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا, اور مجھ سے اس مقصد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے مجھے میرے رب نے پیدا کیا کہ میں نیکی کروں تاکہ نیکیوں کا مجھے جزا ملے, اگر میں برائی کروں تو اس کی مجھے سزا ملے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور اگر ایک انسان اس چیز پر ایمان نہیں لاتا کہ مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, میں اللہ کا بڑا چاہتا ہوں, مجھ سے حساب نہیں ہوگا, میں اس کا محبوب ہوں, مجھ سے حساب نہیں ہوگا. بعض لوگ تو مانتے ہی نہیں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو پوچھا نہیں جائے گا, بس میں عیسائی ہوں, ایک عیسائی سے کیوں کر اللہ پوچھے گا. بس یہی کافی ہے کہ وہ عیسائی ہے, اور ایک مسلم سے کیوں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. وہ مسلم ہے, اسے نہیں پوچھا جائے گا, وہ جو بھی کر لے گا. اللہ نے بولا نیکی یہ کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان لائے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے اٹھائے گا اور مجھ سے ایک ایک ذرے کا حساب کرے گا.
اگر میں نے اچھائیاں کی اللہ اس کا جزا مجھے دے گا، اور اگر میں نے غلط کام کی اس کی مجھے سزا ملے گی۔ دیکھیں یہ عقیدہ انسانوں کو پھر نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کالا کتا ہے یا سفید کتا ہے، وہ تو آپ کو نیکی کی طرف نہیں لے جائے گا۔ والملائکۃ، اور وہ فرشتے جو رسالت، اللہ اور رسالت کے بیچ میں ذریعے ہیں، جو اللہ کا کلام رسولوں تک پہنچاتے، اللہ کا کلام رسولوں تک پہنچاتے، اللہ کا حکم رسولوں تک پہنچاتے۔ اگر ان ذریعوں کو آپ نہیں مانتے، ان ذریعوں کو، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ اللہ کے دین سے کٹ گئے، اللہ کے کلام سے آپ کٹ گئے۔ والکتاب، اور اللہ تعالیٰ اپنا حق اور انسانوں کا حق اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں بتاتا کہ ایک مخلوق پر خالق کا کیا حق ہے، ایک مخلوق کو کیا کرنا چاہیے۔ یہی کہ وہ خالق کے رضا پر چلے، وہ خالق کی من پر چلے، وہ خالق کی اطاعت میں زندگی گزارے، وہ خالق کے لائن پر چلے، دین پر چلے، اور وہ اس کی مشیت پر چلے۔ اگر وہ کتاب کو نہیں مانتا تو اس کو کیا پتہ ہے کہ میرے خالق نے مجھے کس لیے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اللہ کی رضا کیا ہے۔ والنبیین، اور نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو جو ہے نا مبعوث فرمایا، اور نبیوں کے ذریعے سے اپنی رضا سے ان کو آگاہ کی کہ اللہ کی رضا جو ہے نا وہ اس چیز میں ہے۔ اللہ کی رضا اس چیز میں، اور اگر وہ نبیوں کو نہیں مانتا تو وہ کس کو نمونہ بنائے گا۔ دیکھیں نیکی یہ ہے کہ ایک امت کا تعلق نبیوں کے ساتھ کیا ہے، یہ نیکی کا کام کہ ہر، یعنی ابھی ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہمارا کون سا کس طرح کا تعلق ہے، کیا اس کی سیرت پر ہم چل رہے، اور اس کے بعد یہ تو ہوا عقائد، ایمانیات۔ ایمانیات میں دیکھیں 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، کتنی چیزیں، اور ہم نے اتنی کتابیں ایمانیات پر لکھی، کتنی کیا ہے، ہم نے امت کو الجھایا۔ عیسائیوں نے بھی ایمانیات پر کتنی کتابیں لکھی، یہودیوں نے بھی اتنی کتابیں لکھی، اور ہم مسلمانوں نے بھی عقائد پر اتنی کتابیں لی، انسانوں کو ہم نے الجھایا۔ اور اللہ نے عقائد میں 5 چیزیں رکھی، ایمان باللہ نمبر 1، ایمان بالآخرت نمبر 2، ایمان بالملائکہ نمبر 3، ایمان بالکتب 4، اور ایمان بالنبیین، انبیاء اور رسولوں پر ایمان۔ یہ 5 چیزیں تھیں۔ کتنا آسان ہے دین۔ اور اس کے بعد ابھی آتا ہے معاملات، انسانوں کا حق۔ یہ نیکی ہے کہ اللہ کے بعد انسانوں کا جو حق، یعنی سب سے پہلے کنسپٹ اللہ نے آپ کو دیا، ایک درست تصور، ایک درست نظریہ۔ جب تک انسان کا تصور درست نہیں ہوگا، اس کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا، وہ آگے پھر اچھائی وہ کر نہیں پائے گا۔ اس کے بعد ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کا انسان کے ساتھ کیسا تعلق ہو جائے، اور ہمیشہ جو ہے نا اچھا انسان وہ ہے جو معاشی حوالے سے دوسرے انسان کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر ایک بہت بڑا حاجی ہے، 20 حج اس نے کیے، تہجد گزار ہے، اور وہ معاشی حوالے سے کرپٹ انسان ہے، معیشت میں 2 نمبر ہی کرتا ہے، آپ اس کو اچھا انسان سمجھیں گے؟ اور اگر ایک بہت اچھا انسان ہے، بالکل کرپشن نہیں کرتا، بالکل کرپشن نہیں کرتا، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اس کی عبادات بھی ٹھیک ہے، اللہ کا حق بھی بجا لاتا ہے، بہت مالدار آدمی ہے، اور اس مال کو اس نے حلال طریقے سے کمایا، لیکن اس کے آس پاس غریب لوگ بھوک سے مر رہے، یتیم، بے سہارے، دوسرے، اور اس کو پرواہ نہیں۔ کیا یہ اچھا انسان ہے؟ اگرچہ اس نے جو ہے نا سفید پگڑی پہنا، اس نے ہری ٹوپی پہنی، ہری پگڑی اس نے پہنا، اس نے میرے طرح جو ہے نا کالی پگڑی پہنا، اس نے کرتا بھی پہنا ہے، اور اس کے شلوار جو ہے نا ٹخنوں سے بھی اوپر ہے، داڑھی بھی بہت لمبی ہے،
5 وقت کا نمازی بھی ہے، لیکن وہ بھوکوں کا خیال نہیں رکھتا، اس کے پاس سب کچھ. اس کو آپ اچھا انسان بولیں گے؟ ایک انسان معاشی حوالے سے دوسرے انسانوں کو کیا سپورٹ کر، یہی چیز ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبِ، مال بڑا محبوب ہے. اسی میں امتحان کس چیز میں؟ مال میں، کہ یہ مال کیسا کما رہا ہے. یہ نمازی بھائی جو ہے نا، یہ تہجد گزار بھائی، یہ مال کیسا کماتا، اس کا کمائی کا طریقہ حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، پھر اس کا خرچ کا طریقہ کیسے، اس کا خرچ کا طریقہ کیسے. تو نیک انسان وہ ہے، نیکی یہ ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے بس کالی پگڑی پہنا تو تم انسان بن گئے نیک، اور تم نے سینے پر ہاتھ رکھے تو تم جنت میں گئے، میں ناف کے نیچے رکھتا ہوں تو میں جہنم میں گئی. یہ نہیں. یہ کہ جو مال محبوب چیز ہے، اس میں سے آپ اپنے غریب بھائی کو دیتے ہو نہیں دیتے اللہ کے کہے پر. فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى. وہ دروازوں کے پیچھے سے آتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ کہ آپ میں اللہ کا خوف کتنا ہے. نیکی یہ کہ آپ گناہوں سے کس طرح بچتے ہو، گناہوں کا احساس تم میں ہے. نیکی تو یہ کہ جھوٹ مت بولو، ایک گناہ کا کام. شرک نہیں کرو، ایک گناہ کا کام. خیانت نہیں کرو، ایک گناہ کا کام. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البلد کی آیات 11 سے 18 تک دین کی روح کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں، اچائی کے بارے میں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تمہیں کیا معلوم، کیا تم دین کی گھاٹی میں داخل ہو گئے، دین کے راستے پر تم چلے، دین کے دروازے کو تم نے کھولا، دین میں داخل ہو گئے. تمہیں کیا معلوم کہ دین کی وہ گھاٹی کیا ہے، دین میں کون سا آدمی داخل ہوتا ہے اور اس گھاٹی کو کیسا پار کرتا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتا کہ یہ دین اور اس کے تقاضے کیا ہے، دینداری کیا ہے، نیکی کیا ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، جنت کن چیزوں سے ملتی. ان چیزوں کو سمجھنا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ گھاٹی جس کو تم نے پار کرنا ہے. فَكُّ الرَّقَبَةِ، انسانوں کو تم نے آزاد کرنا ہے غلامی سے. بہت سارے ظالم انسانوں نے بہت سارے مظلوم انسانوں کو غلام بنایا، عورتوں کو کنیزیں بنائی، طرح طرح کے سے ان کو انہوں نے معاشی حوالے سے، ہر حوالے سے ان کو غلام بنایا. جب تک تم نے انسان کو آزاد نہیں کیا، جب تک تم نے انسان کو آزاد نہیں کیا، اور وہ بھی معاشی حوالے سے، یہ نیکی ہے. ان چیزوں کو صحابہ کرام نے سمجھا، صحابہ کرام نے سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پہل کیا، اور حضرت زید کو آپ نے آزاد کر کیا نا آزاد. اس کو ہم تو کہتے ہیں کہ اور غلام بناؤ اور غلام بناؤ. ہم کہتے ہیں نیکی یہ ہے کہ غیر جاؤ جنگیں لڑو، دوسرا کرو اور انسانوں کو غلام بنا دو. ہم تو یہ کہتے ہیں نا، عورتوں کو کنیزیں بنا دو. ہمارے ہیروز کون ہے جنہوں نے 4,000 کنیزیں رکھی تھی، اس کے گھروں میں 20 غلام ہوتے تھے. یہ نیکی نہیں. نیکی یہ ہے کہ تم نے غلاموں کو آزاد کرنا ہے، انسانوں کو آزاد کرنا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، لوگ بھوکے ہیں، بھوک ہر طرف چھایا ہوا ہے، معیشت ڈانا ڈول ہے نا. تو اللہ کہتے کہ اس بھوک میں تم نے روزی دینا نہیں دینا ہے، کھانا دینا نہیں دینا ہے. یہ نیکی ہے. آس پاس ہمسائے، دوسرے تیسرے سارے بیچارے بھوکے، اور ہر طرف بھوک کا ایک وہ سوار ہے. اس طرح آج ہمارے یہاں، آج ہماری معیشت کی کیا حالت ہے نا. تو کیا ہمارے جو نیک لوگ اس معیشت کو اٹھا رہے ہیں؟ ہر طرف بے روزگاری، ہر طرف مہنگائی، ہر طرف سے بھوک، ہر طرف پریشانی، معیشت دباؤ میں ہے، سارا پیسہ سود پر جا رہا ہے. جو بڑے بڑے ادارے ہیں مالی بین الاقوامی،
ان کے شکنجوں میں ہم جکڑے ہیں. یہ جو ہمارے نیک لوگ ہیں، جو ارب کرب پتی ہے، جو ارب پتی ہے، جو کروڑ پتی ہے، وہ آج کے دن اگر ہم کو نہیں نکالیں گے اس بھوک سے، پھر کس دن نکالیں گے؟ لیکن انہوں نے اس کو نیکی نہیں سمجھا. وہ کہتے ہیں نیکی یہ ہے کہ ادھر سے چوری کرو، مال بناؤ، کرپشن کرو، ٹیکس مت دے دو، زکات مت دے دو، پھر حج پر جاؤ، نیک انسان بن جاؤ. نہیں، نیکی یہ ہے کہ اس قوم کو بھوک سے نکالو. آج اگر ہمارے عمر اچھا ہے، ہمارے عمرہ نا، ہمارے ملک میں صرف عالم اسلام کے عمر اچھا ہے، یہ سارے انسانوں کو بھوک سے نکالے. اتنا ان کے پاس پیسہ، کچھ نہیں کرے، صرف سرمایہ کاری آ کر کرے ہمارے ملکوں میں، صرف سرمایہ کاری کرے، صرف اپنے پیسے کو ادھر آ کر انوالو کر لے، صرف یہ کرے کہ وہ چوری کو بند کر دے، کرپشن نہیں کر لے، وہ جائز ٹیکس دے وے، تو بھوک ختم ہو جائے گا. یہ کیسا نیک لوگوں کا معاشرہ ہے جس پہ لوگ بھوکے ہیں اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. لوگ دوائیوں کے لیے محتاج ہیں، لوگ تعلیم کے لیے محتاج، لوگ پہننے کے لیے محتاج، لوگ کھانے کے لیے محتاج، اور ہم کہتے ہیں کہ نیک معاشرہ ہے. اور ہمیں نیکی کا درس یہ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ سینے پر رکھو، ہاتھ جو ہے نا نیچے رکھو، صبح شام اتنے درود بھیجو، گناہوں کو بخشوانے کے لیے یہ دعائیں پڑھو، ہے نا، یہ نیکی ہے. یتیمن ذا مقربہ، خصوصاً وہ بے سہارا جو تیرا قریبی ہے. یہ نیکی ہے کہ ان بے سہاروں کا سہارا بنو. کتنے لوگ آج بے سہارے ہمارے معاشرے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا باپ نہ ہو، یتیم کا مطلب ہے جس کا سہارا نہ ہو، جس کا سہارا نہ ہو، وہ بے سہارا ہے. ان بے سہاروں کو کون سہارا دے گا؟ کون اس کا سہارا بن جائے گا؟ کتنے نوجوان ہیں آج جو ہے نا وہ بے سہارا ہے، ان سب کچھ ہے مگر اٹھنے کی جو ہے نا سکت وہ نہیں رکھتے. کیا ہمارے عمرہ ان کو نہیں اٹھا سکتے؟ نیکی تو یہ ہے. او مسکین ذا متربہ، دیکھو ان مسکینوں کو، خاک آلودہ، خاک آلودہ، خاک نشین، کچھ ان کے پاس نہیں ہے، کچھ ان کے پاس نہیں. ایک طبقہ ہے جو دولت میں جو ہے نا مستیاں کر رہا ہے، اور دوسرا طبقہ ہے جو مسکین ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. ایک حیران ہے کہ میں عیاشی کس طرح کروں، اور دوسرا حیران ہے کہ میں پیٹ کس طرح پالوں. ایک اپنے دسترخوان پر خوراک کو گن نہیں سکتا، اور دوسرا حیران ہے کہ میرے دسترخوان پر جو ہے نا پیاز کہاں سے آئے اور نمک کہاں سے آئے. اس بوجھ کو کون دور کرے گا؟ یہ نیکی کا کام ہے کہ ان مسکینوں کو جو خاک نشین ہے ان کو اٹھا دو. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اس کے بعد پھر ایمان لاؤ اور صبر سے کام لو، صبر کی وصیت کرو اور رحم کی وصیت کرو. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ اچھے ہیں، یہ لوگ نیک. تو آت المال علی حبہ، مال بڑا محبوب چیز ہے، مگر دیکھو نیکی یہ کہ وہ اس محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں دیتا. ذوی القربہ، قریبوں کو، والیتامہ، بے سہاروں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور انسانوں کو آزاد کرنے کے لیے، گردنوں کو چھڑانے کے لیے، غلاموں کو. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام میں غلامی ہے، نہیں، بالکل نہیں. غلامی تھا پہلے، اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا، یہ ناسور ہے. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اور نیکی یہی ہے کہ غلاموں کو ہم نے آزاد کرنا ہے، انسانوں کو ہم نے آزاد کرنا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو صلاۃ کا نظام ہے اس کو وہ قائم کرے تاکہ انسانوں میں ہمدردی پیدا ہو جائے، نظم پیدا ہو جائے، یعنی خدا پرستی ان میں پیدا ہو جائے، بھائی چارگی ان میں پیدا ہو جائے، ایک رخ اس میں آ جائے. وَآتَ الزَّکَاۃ، نیکی کیا ہے؟ زکات دینا، زکات دینا. کیا ہمارے مالدار صحیح معنوں میں زکات دیتے؟ کیا ہم لوگ صحیح معنوں میں نماز قائم کرتے؟ صحیح معنوں میں، صحیح معنوں میں زکات اس کی کٹوتی ہوتی. والموفون بعہدہم، اور جو پورا کرنے والے اپنے اقراروں کو. کیا ہم اپنے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں؟ یہ جو ہر آدمی آج نیکی کا جو ہے نا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، ہر ایک نے جو ہے نا وہ جو لیبل نیکی کے ہم نے لگائے، کیا ہم وعدوں کی پاسداری کرتے؟ اور چھوڑو،
اپنے اپنے معاشروں میں جو ہم نے سماجی معاہدے کیے، سوشل کانٹریکٹ جو ہم نے کیے، ایک وعدہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا، ایک ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا، دونوں وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ جو انسانوں نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کیے، ہر معاشرے میں آئین ہے، قانون ہے، یہ معاہدے ہوئے نا، تو کیا ان پر ہم چلتے؟ کوئی آئین کا پاسداری کرتا ہے؟ کیا ہمارے بڑے کرتے؟ کمزور بھی اس لیے کرتے کہ وہ کمزور ہے، اس لیے نہیں کہ وہ قانون کا احترام کرتا ہے، وہ وعدوں کا احترام کرتا ہے، نہیں، صرف اس لیے وہ کمزور۔ جب بھی اس کو طاقت ملتی ہے وہ اپنی طاقت کو اس لیے صرف کرتا ہے کہ میں وعدوں کی جو ہے نا پاسداری نہیں کروں، میں وعدوں کو توڑ دوں۔ کدھر ہے وہ تمہارے وعدے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم اچھے لوگ ہیں نا، ہمارا معاشرہ اچھا ہے، مسلمان لوگ ہیں، ہم جنتی لوگ ہیں۔ کوئی قول قرار ہے؟ جنہوں نے وعدے توڑے ان کا نام آپ لے سکتے؟ ان کو آپ کٹہرے میں لا سکتے؟ یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے معاہدات کرتے، یہ شادی سے پہلے جب ہم شادی کرتے تو کتنے وعدے ہم کرتے؟ تمہاری بیٹی کو میں یہ دوں گا، تمہاری بیٹی کو میں وہ دوں گا، تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں خوشحال ہو جائے گی، میں اس کو اپنی بیٹی کی طرح دیکھوں گا، میں اس کو یہ کروں گا وہ کروں گا۔ پھر وعدوں کا خیال ہوتا ہے؟ جو وہ بچی دوسرے گھر میں آ جاتے وہ ادھر کنیز نہیں بنتی۔ یہ مسلمانوں کا جو ہے نا وعدے، دوستوں کے ساتھ ہم معاہدے کرتے، اور جب کاروباریں کرتے ہم معاہدے کرتے۔ ان کا پاس ہے نیکی تو یہ ہے کہ ہم وعدوں کو پورا کریں۔ اذا عہدوا والصابرین فی الباساء، انسانوں پر، قوموں پر سخت دن آتے، مشکلات آتے، مصائب آتے، تکلیفیں آتے، تو ان کا مقابلہ کر سکتے۔ نیکی تو ایک ان کا مقابلہ کر لو، لیکن ہم غلام بن جاتے بجائے اس کا کہ ہم ادھر استقامت دکھائے، ظالم کے سامنے ڈٹ جائے، جابر کے سامنے ڈٹ جائے، ظلم کے آگے ہار نہیں مانے۔ نیک آدمی تو یہ کہ وہ ظلم کے سامنے جو ہے نا ڈٹ جائے، پہاڑ کی طرح۔ جابر کے سامنے، جبر کے سامنے وہ ڈٹ جائے۔ کیا ہم ڈٹے ہوئے؟ ہماری کیا حالت ہے؟ ہم ان مراحل کو برداشت کر سکتے؟ انسان پر تنگ دستی آ جاتا، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، اس میں تم صبر سے کام لے لو، غلام مت بنو کسی کا، کسی کا آگے مت جھکو، اپنے آپ کو کسی کا غلام مت بناؤ۔ وَالضَّرَّاءِ، بیماریاں آتی ہیں، وَحِینَ الْبَأْسِ، جنگیں آتی ہیں۔ ہر حالت میں نیک انسان نے ثابت قدم رہے نا۔ اگر وہ ثابت قدم نہیں رہے گا وہ نیک انسان نہیں ہے۔ ہم تو اتنے شریف لوگ تھے، ادھر سے غلام تھے، اور ادھر اپنے سجدوں پر ہم فخر کرتے تھے۔ وہ علامہ اقبال نے نہیں کہا ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے اسلام میں آزاد۔ ہم تو اتنے بے وقوف لوگ، ادھر سے ہم غلام تھے، اور ادھر سے ہم نے غلامی کو جو ہے نا قبول کیا تھا، غلامی کے آگے ہم جھک گئے تھے، ضمیر بیچ دیا تھا، دین کا غلبہ ہم نے چھوڑا تھا، اور فخر تھا کہ یار میرے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے۔ اپنے جو ہے نا ہری ہری اماموں پر ہم فخر کرتے تھے، سفید اماموں پر فخر کرتے تھے، پگڑیوں پر ہم فخر کرتے تھے، ہم نے کرتا پہنا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہماری حالت تھی۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سچے کون ہیں؟ جن کا ایمان مضبوط۔ سچے کون ہیں؟ جو مال کی محبت میں جو ہے نا اللہ کے راستے میں مال دیتے، تاکہ جو بے سہارا لوگ ہیں، کمزور ہے، وہ اٹھ جائے۔ جو عبادت میں جو ہے نا خلوص دکھاتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے چاہے زکوٰۃ، اللہ کی عبادت میں وہ کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کو وہ خلوص کے ساتھ کرتے۔ اور جن کا اخلاق، دیکھو اخلاق وہ ہے جس کا جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اخلاق کیا ہے؟ جو وعدوں کا پاسداری کرتے، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو امانت دار ہے۔ آپ خدا کے لیے بولے، جو ہم لوگوں نے ایک طوفان مچایا ہوا دین اس میں نا ہر دن، تو ہم امانت دار قوم ہیں؟
ہم امانتوں کا پاس رکھتے, ہم سچ بولتے. پھر جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ کیسا سادے اسے. اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون, اور یہی لوگ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ. یہی لوگ اصل میں تقویدار ہیں, جو گناہوں سے بچنے والے لوگ. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہے پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیک نہیں بن سکتے ہو, ہرگز تم کو اللہ بلا انسان نہیں بولے گا, تم کامیاب نہیں ہو سکو گے جب تک محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو, محبوب چیز کو, اور وہ ہے مال, جس کی وجہ سے ہم نے ہر چیز کو پیچھے ڈالا. یہ جو آج ہم خیانت کر رہے ہیں مال کی وجہ سے کر رہے, یہ جو ہم جھوٹ بول رہے ہیں مال کی وجہ سے بول رہے, یہ جو آج بہت سارے لوگ ہمارے سامنے بھوک سے مر رہے مال کی محبت کی وجہ سے, یہ جو آج ہماری معیشت تناؤ کا شکار ہے یہ مال کی محبت کی وجہ سے. جدھر بھی جاؤ سبب مال ہے, بس مال کی وجہ سے, اقتصاد کی وجہ سے, معیشت کی وجہ سے. اگر اس چیز کو ہم لوگ حق کے تابع کریں, اس محبت کو اللہ کی محبت کے ہم تابع کریں, ہم کامیاب ہو جائیں گے. جب تک ہم نے معیشت کو, مال کو, پیسے کو, اس کو ہم نے تابع نہیں کی, اس کو اللہ کی محبت کا ہم نے پابند نہیں بنایا, اس کو ہم نے حق کا پابند نہیں بنایا, یاد رکھیں ہم نیک انسان پھر نہیں بنیں گے. اور اگر ویسا ہی آپ کہتے کہ نہیں جی مفت میں ہم جنت میں جائیں, کچھ رسومات, ظاہری رسومات سے, کچھ ظاہری رسومات سے, کچھ ظاہری ہم وضع قدع کریں گے, کچھ ظاہری علامتوں کو ظاہر کر لیں گے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اللہ نے بولا نہیں, ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک درجہ ہے, ان کا اپنا ایک درجہ ہے. ہم ذریعوں پر قدغن نہیں لگائیں گے. ہم یہ نہیں بولتے کہ آپ ہری پگڑی مت پہنے, آپ کالی پگڑی مت پہنے, لیکن آپ نے نیک انسان, اچھا انسان بھی تو بننا ہے. نماز سے آپ کو شریعت نہیں روکے گا, وقت پر آپ نے نماز پڑھنا ہے, آپ نے روزے رکھنا ہے, لیکن کیوں, کس مقصد کے لیے؟ کیا جس طرح آپ مسجد میں جاتے ہو نا اللہ کے حضور میں اس طرح کھڑے ہو, کیا واقعی باہر بھی تم ایسے, واقعی اللہ کی محبت تم پر اتنا سوار ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو وہ مال جو تمہارے ساتھ ہے اللہ کی محبت میں, آپ اس کو جو ہے نا کیوں اچھا صحیح صرف نہیں کرتے؟ تو ان آیاتوں میں ابھی معلوم ہوا نا کہ نیکی کیا ہے. بتاؤ گے ابھی نیکی کیا ہے؟ پتہ چلا نا, ایک معیار ہے, ایک سٹینڈرڈ ہوا نا. تو اگر اس سٹینڈرڈ کو ہم سمجھیں گے, اس پر چلیں گے, تو پھر ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ باقی چیزیں تو ہم سب کر رہے ہیں, ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے, ہم بھی کر رہے ہیں, اور آگے بھی ہم کر لیں گے. وما علینا الا البلاغ.